ایک عالم دین سے ایک نوجوان شخص نے شکایت کی کہ میرے والدین ادھیڑ عمر ہیں اور اکثر و بیشتر وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ عالم دین نے نوجوان شخص کو سر سے پیروں تک دیکھا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہی تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں تم ان کو لا کر دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، تھوڑی سی وضاحت کر دیں مہربانی فرما کر۔ عالم دین فرمانے لگے، بیٹا کیا تم نے کبھی اس چیز پر غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی؟ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری خوراک کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہیں سردی نہ لگے، اگر گرمی ہے تو گرمی نہ لگے، تمہارے آرام کا بندوبست، تمہاری قضائے حاجت تک کا انتظام تمہارے والدین نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ پھر آگے چلو، کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو اسکول میں داخل کروائیں یا نہیں؟ اسی طرح کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی پوچھا گیا؟ بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تم سے پہلے ہی اسکول اور کالج میں داخلے کا بندوبست کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح تمہاری ابتدائی تعلیم کے لیے، تمہارے اسکول کی ٹرانسپورٹ کے لیے اور تمہارے یونیفارم کے لیے تمہارے والد نے کبھی تم سے کچھ نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق سب سے بہتر اور بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں لا کر ضرور دی ہوگی۔ تمہیں تو شاید اس کا احساس بھی نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی بھی ڈھونڈنی شروع کر دی تھی، جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے بھی ان کی اولین ترجیح تمہاری خدمت ہی ہوگی، بلکہ ان کے ذہن میں تو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہم ایسی دلہن بیٹے کے لیے لائیں جو ہماری خدمت بھی کرے اور ہمارے بیٹے کی خدمت بھی کرے۔ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، تمہارا پہلا موٹر سائیکل، تمہارا پہلا سکول، تمہارے کھلونے، تمہاری بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، رنگ ڈھنگ، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تک تم کو تمہارے ماں باپ نے مفت میں ہی سکھایا ہے اور تمہارے مطالبے کے بغیر سکھایا ہے۔ اور آج تم کہتے ہو جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ خفا رہتے ہیں۔ جاؤ بیٹا، والدین کو بن مانگے دینا شروع کرو، ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح کرنا شروع کرو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت دو۔ اگر ان کی خدمت کرو گے، گھر کی ذمہ داریاں خود لو اور جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور کوشش کرو کہ بن جاؤ اور ان کو بن مانگے دینا شروع کرو۔ اے بیٹے، اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا مطالبے کی ضرورت ہی نہ پڑے یا ان کو کبھی تمہاری کمی محسوس ہی نہ ہو۔ کم سے کم اپنا وقت تو ان کو عطا کر دو، ان کے مسائل پوچھو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت کرو۔ کیا کبھی تم نے ماں باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں میں سے کسی پر کریم یا تیل لگایا ہے جیسے وہ تم کو چھوٹے ہوتے وقت لگاتے تھے؟ کیا کبھی ماں باپ کے سر میں تیل لگایا ہو؟ کیونکہ جب تم چھوٹے تھے تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگا کر کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ تمہاری ماں تمہارے بال سنوارتی تھی، کبھی ماں کے بال سنوار کر تو دیکھو بیٹا۔ کیا کبھی ماں باپ کے پاؤں دبائے ہیں حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت دفعہ دبایا ہوگا؟ کیا کبھی ماں باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے؟ کچھ کرو تو صحیح،
ان کو بغیر مانگے لا کر تو دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر تو دیکھو، ان کو وقت دے کر تو دیکھو، ان کی خدمت کر کے دیکھو، ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھو، ان کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھو بلکہ اللہ کی نعمت سمجھ کر دیکھو۔ جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضے کے تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے، کم سے کم ان کی وہی خدمت کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر نوجوان اشکبار ہو گیا اور جتنے بھی حاضرین تھے ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ کریم ہمارے والدین کو درازی عمر اور عافیت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔